بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے نمازیوں کے پیشانے پر کالا نشان پڑ جاتا ہے، جسے کچھ لوگ نماز کا ٹیکا کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے محراب بھی کہتے ہیں۔ کیا اس نشان کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی فضیلت یا ذکر آیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے وغیرہ کرنے سے یہ نشان ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ نمازیں پڑھنے اور زیادہ سجدے کرنے سے یہ نشان ظاہر ہوتا تو پھر کیوں ہمیں کوئی عورت نظر نہیں آتی جس کے ماتھے پر یہ نشان ہو؟ کیا یہ محراب صرف مردوں کو عطا کیا جاتا ہے؟ ناظرین گرامی، ترمذی کی ایک حدیث جس کا نمبر 1363 ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں کے علاوہ کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں۔ 2 قطروں میں پہلا وہ قطرہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جو خدا کی راہ میں لڑتے لڑتے مومن کے جسم سے نکلتا ہے۔ اور 2 نشانوں میں ایک تو وہ نشان ہے جو اللہ کے راستے میں زخم کا نشان ہو، دوسرا اللہ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کے ادائیگی کا نشان۔ کچھ لوگ اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر کے کہتے ہیں کہ محراب ہی وہ نشان ہے جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی وہ نشان جو اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے ایک فریضہ کی ادائیگی کے دوران چہرے پر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کی سورۃ الفتح میں ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے، آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ اس کا نشان اس کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں راجح یہ ہے کہ اس کا نشان ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد کی سختی کی بنا پر یہ علامت ان کے چہرے پر سجدہ والی جگہ میں ہو۔ علی ابن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ان کے چہروں میں اسی کا نشان یعنی بہتر حیت اور حالت ہے۔ اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور کئی ایک نے کہا ہے کہ یعنی خشوع اور توضع مراد ہے۔ کسی نے حضرت مجاہد سے کہا، میں تو اس آیات کا مطلب لیتا تھا کہ اس سے مراد وہ نشان ہے جو ماتھے پر پڑتا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت فرمانے لگے، یہ نشان تو پھر فرعون کے چہرے پر بھی ہو سکتا ہے جس کا دل پتھر ہو۔ اور سعدی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نماز ان کے چہروں میں حسن پیدا کر دیتی ہے، اور بعض کا کہنا ہے نیکی کا دل میں نور اور چہرے پر روشنی اور رزق میں کشادگی اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ شاہد یہ ہے کہ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامت کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پایا جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا اور نیک اور صالح نہیں اور نماز میں سستی اور کاہلی ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ سجدہ کی بنا پر پیشانی پر پیدا ہونے والا نشان نیک اور صالح لوگوں کی نشانی نہیں۔ نیک لوگوں کی نشانی تو چہرے میں نور اور شرح صدر اور حسن اخلاق ہے۔ چنانچہ جب نمازی وہ کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور کسی خردری چیز پر سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی پر علامت پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ چیز نفس میں فخر اور تکبر پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہتا ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو اسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گی۔ لیکن اگر کوئی شخص عمدہ ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی پیشانی میں سجدے کی علامت جیسی چیز پیدا ہو جائے تو یہ دکھلاوا اور کذب ہے، اسے دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ مفسرین کے مطابق مرد کی جلد عورت کی جلد سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، جس جگہ وہ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے وہاں زمین بھی سخت ہوتی ہے، اور مرد عورت کی نسبت اپنی جلد کا خیال بھی کم رکھتا ہے۔ عورتوں میں یہ نشان اس وجہ سے نظر نہیں آتا کہ عورتیں نماز ادا کرتے ہوئے جس جگہ پر سجدہ دیتی ہیں وہ جگہ نرم ہوتی ہے، اور دوسری بات دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ عورتیں مرد کی نسبت اپنے ماتھے کو سجدے کی جگہ پر زیادہ زور سے نہیں گرتی۔ یہی وجہ ہے کہ عورتوں کے ماتھے پر سیاہ نشان کم ہی نظر آتا ہے۔ کچھ مردوں اور خواتین اپنے ماتھے کے یہ نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدے کی حالت میں جا کر اپنے ماتھے کو زور زور سے رگڑتی ہیں۔ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں۔
پر ان کے ماتھے پر نشان نہیں پڑتا۔ کچھ ایسے بھی انسان دیکھنے کو ملے ہیں جو پتوں پر اپنے ماتھے رگڑ کر نشان بنا لیتے ہیں کہ لوگ مجھے نیک اور پرہیزگار سمجھنے لگ جائیں۔ اللہ کے نزدیک نیک اور متقی وہ ہے جس کی نیت صاف ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اگر لوگ ماتھے پر نشان کو حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ ناظرین گرامی، بے شک اللہ تعالیٰ نے روز قیامت جہنم کی آگ کو ان حصوں پر حرام قرار دیا ہے جو حصے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ نمازی کے چہرے کا نور بھی ان میں سے ایک ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کے چہروں پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ابن آدم کے سارے جسم کو کھا جائے گی سوائے نمازی کے بڑے سجدوں کے اثرات کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان پر حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدے سے بڑے نشان کو کھائے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے کہ جس کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام حصے جل چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو نیک کام کرنے کی اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لازمی